اسمبلی पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। पंजाब असेंबली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असेंबली से मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद पार्लियामान को भेज दी। स्पीकर पंजाब असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने, मुक़र्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात लाज़मी करार देने, माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामे तजावीज़ भेज दी हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसे अहमियत दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हो गए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। जंग बंदी के निफाज़ के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मुलाकात में गुफ्तगू और फैसला किया जाएगा। फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा लागू करेगा। इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ न सिर्फ माना गया है बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पे तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को न सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं। अफगानिस्तान को ये समझना होगा कि अगर वो एक पुरअमन, सॉवरन, खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं तो उसकी जमानत पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के साथ अमन है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारण ने कहा है कि उम्मीद है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। जी से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आज पाकिस्तान को उसीबी मौक़िफ़ की जीत हुई है। खबरदार किया कि भारत की प्रॉक्सी बनने से हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। पंजाब में पार्टी उहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई की एक दूसरे के खिलाफ बयानात। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि आलिया हमज़ा ने सदर वस्ती पंजाब अहमद चट्टा को ओहदे से हटाया। उनकी मौजूदगी में बानी पीटीआई ने पंजाब में किसी तब्दीली का नहीं कहा। सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई ने सलमान अकरम राजा की वजाहत पर रद्द-ए-अमल में सवालात किए कि हम सबको बानी पीटीआई ने ऐसे बयानात देने और अपने लोगों पर हमले से रोका नहीं था। क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल आफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? सलमान अकरम राजा ने नाम लिए बगैर वार किया कि सियासी और कोर कमेटी की बातें कौन लीक करता है, जानने वाले जानते हैं। दस वज़ीरों, 2 मुशीरों और एक मुआविन पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील अरकान आज हलफ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तराकई, याक़िबुल्लाह शामिल, शफी जान, खलीक़ुर रहमान, डॉक्टर अमजद काबीना का हिस्सा, रियाज खान, फ़खर जहाँ, ताज मोहम्मद रिंद भी काबीना में शामिल, आफ्ताब आलम और रशीद अयूब खान भी काबीना का हिस्सा। साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम को भी काबीना में शामिल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दी है। पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ, इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की पीपल्स पार्टी का हम इजलास आज होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फॉर्मूला तय पा गया।
لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ آج صبح قصور میں 668، فیصل آباد میں 562، گجرانوالہ میں 550، لاہور شیخوپورہ میں 480 پارٹیکولٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے۔ اسماگ نگرانی سسٹم کے مطابق بھارتی علاقوں ہریانہ، لدھیانہ، پٹیالہ اور جلندھر سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی۔ میچ ہارنے کی صورت میں پاکستان سیریز بھی ہار جائے گا۔ پاکستان ٹیم میں 1 سے 2 تبدیلیوں کا امکان۔ حتمی فیصلہ ٹاس کے وقت ہوگا۔ 3 T20 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے متروکہ املاک پر کنٹونمنٹ بورڈ کو پراپرٹی ٹیکس نوٹسز دینے سے روک دیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ آئین میں واضح ہے کہ وفاقی حکومت کی پراپرٹی پر ٹیکس کوئی دوسرا ادارہ نہیں لگا سکتا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف نوعیت کے 184 بھاری گاڑیوں کے ای چالان کیے گئے۔ بھاری جرمانے پانے والی گاڑیوں میں 2 بسیں، 3 کرین، 5 آئل ٹینکرز شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق تیز رفتاری اور سیٹ بیلٹ پر 39 ٹرکوں، 25 جمپرز اور 107 واٹر ٹینکرز کے بھی ای چالان ہوئے۔ تیز رفتاری پر 156، سگنل توڑنے پر 1، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 27 بھاری گاڑیوں کے چالان ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 65 سرکاری گاڑیوں کے چالان بھی ہوئے، جن میں 26 پولیس موبائل شامل ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنگجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عمر ایوب اور سرتاج گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ حیدرآباد میں ڈینگی کی صورتحال قابو میں نہ آ سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 255 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ روز 3 افراد کے انتقال کر جانے کے بعد ضلع انتظامیہ نے رواں ماہ میں ڈینگی سے 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں 22 اموات کی اطلاعات پر کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو ان اموات کے اسباب کا تعین کرے گی۔ ڈینگی میں مبتلا نوجوان کی ہلاکت پر سول ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے خلاف درج کی جانے والی FIR پر طبی عملے کی جانب سے سول اسپتال کی OPD کا بائیکاٹ۔ ڈاکٹرز نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مریض اور تیماردار پریشان۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتہ شہری گھر واپس آ گیا۔ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران پولیس نے شہریوں کی بازیابی سے متعلق رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتہ دوسرے شہری کی بازیابی سے متعلق رپورٹ نہ جمع کرانے پر عدالت برہم۔ درخواست گزار نے بتایا کہ پولیس نے مقدمہ ایک کلاس کر کے داخل دفتر کر دیا ہے۔ عدالت کی لاپتہ شہریوں کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھنے اور آئندہ سماعت پر شہریوں کی بازیابی سے متعلق پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کوئٹہ میں موبائل فون انٹرنیٹ ڈیٹا سروس معطل۔ طلباء، کاروباری حضرات اور آن لائن سروسز استعمال کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق موبائل فون ڈیٹا سروس امن و امان کی صورتحال کے باعث 24 گھنٹوں کے لیے بند کی گئی ہے۔ ڈیٹا سروس آج رات 12 بجے تک بند رکھی جائے گی۔ لاہور کے علاقے کہانا سے نوجوان کے اغوا میں ملوث CCD اہلکاروں کی گرفتاری کا معاملہ۔ تاوان وصولی کے دوران پولیس چھاپے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کہانا پولیس نے 3 ملزمان کو فیروز پور روڈ پر گرفتار کیا تھا۔ گرفتار انسپکٹر جاوید اقبال اور اہلکار توصیف سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ مقدمہ درج۔ کراچی میں ناگن چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص آن لائن بائک سروس کا رائڈر ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور 2 ملزمان موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ کابینہ نے وفاقی سرکاری ملازمین کی رینٹل سیلنگ میں 85% اضافے کی منظوری دے دی۔ منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی۔ راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کے گریڈ 1 22 کے اب وفاقی سرکاری ملازمین پر اس منظوری کا فوری اطلاق ہوگا۔
نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے پاکستان کو چین اور جنوب مشرقی ایشیا سے منسلک کرنے والی نئی سمندری راہداری کے ذریعے شپنگ سروس کا آغاز کر دیا۔ چین اور ملیشیا سے پہلا مال بردار بحری جہاز کراچی پورٹ پر لگا انداز ہو گیا۔ NLC کراچی سے چنگڈاؤ تک 18 روز کی تیز شپنگ سروس فراہم کرے گی۔ والدین بچوں کو موبائل فون نہ دیں، وقت دیں۔ کم عمر بچے دور کی نظر کی کمزوری کی بیماری میوپیا میں مبتلا ہونے لگے۔ 10 سال تک کی عمر کے 40% بچے میوپیا میں مبتلا، جبکہ ان میں ہر سال 14% تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ انکشاف لاہور کے مغل آئی ٹرسٹ اسپتال کے شعبہ پیڈیاٹرک آپتھمالوجی کے زیر اہتمام سیمینار میں کیا گیا۔ سربراہ شعبہ پیڈز آپتھمالوجی پروفیسر سیما قیوم نے بتایا کہ میوپیا میں آنکھ کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بچے موبائل فونز کی اسکرین مسلسل دیکھتے ہیں، پلک تک نہیں جھپکتے، آنکھیں ملتے ہیں۔ کئی بچوں کو منفی 7 سے 10 تک کی دور کی اینکیں لگ گئی ہیں۔ کیا جرمنی کو نظر نہیں آتا کہ اسرائیل نے غزہ پر کل پھر بم برسائے؟ غزہ میں نسل کشی نظر نہیں آتی؟ اسرائیل کی حمایت کرنے پر ترک صدر طیب اردوان کی مشترکہ نیوز کانفرنس میں جرمن چانسلر پر تنقید۔ صحافی کے سوال پر جرمن چانسلر فریڈرک مرش نے کہا تھا کہ جرمنی اسرائیل کے قیام کے وقت سے اس کے ساتھ کھڑا ہے، ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ حماس یرغمالی رہا کر دیتی تو غیر ضروری اموات سے بچا جا سکتا تھا۔ عمرہ ویزا ملنے کے 1 ماہ کے اندر سفر لازمی قرار، تاخیر پر ویزا منسوخ ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی نئی عمرہ پالیسی کا اعلان، نئے ضوابط آئندہ ہفتے سے نافذ ہوں گے۔ پہلے عمرہ ویزا پر 3 ماہ تک سفر کی اجازت تھی۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی عاجزی۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے شاپنگ مال میں بزرگ خاتون کو احتراماً راستہ دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے اپنے بھائی اینڈریو سے شاہی خطابات واپس لے کر ونزر کے شاہی محل سے بے دخل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام بدنام ضمانت جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے اینڈریو کے تعلقات پر بڑھتے عوامی رد عمل پر کیا گیا۔ اینڈریو کو اب اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر پکارا جائے گا۔ اینڈریو نجی رہائش گاہ منتقل ہو جائیں گے، جسے بادشاہ کی طرف سے نجی طور پر فنڈ کیا جائے گا۔ کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا۔ 141 ملکوں کے فنکار شرکت کریں گے۔ فیسٹیول 7 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کے صدر احمد شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ راحت فتح علی خان برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے، جبکہ شرمین عبید چنائے فلم ایمبیسڈر ہوں گے۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے ذریعے ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں گے۔ غیر ملکی مہمانوں کا پروٹوکول اسٹیٹ گیسٹ کے مساوی ہوگا۔ پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے والی جیو فلمز کی کامیاب ہارر فلم دیمک کا ملائیشیا میں پریمیئر۔ فلم کے مرکزی کردار فیصل قریشی، سونیا حسین، ہدایت کار رافع راشدی اور عدنان صدیقی سمیت دیگر کی شرکت۔ فلم ملائیشیا بھر میں آج ریلیز کی جائے گی۔